لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، اسے ذہن میں رکھیے گا، میں کسی کی کمائی کے بارے میں انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہوں۔ سب اپنی کمائی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کروں گا آج، اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، اگر کسی کی کمائی حرام کی ہے تو خبردار اس سے افطار کسی کو مت کرانا، مت کرانا اس سے افطار۔ اور اگر یہ سمجھ کر تم افطار کراتے ہو کہ اس کمائی سے میں افطار کراؤں گا تو مجھے ثواب ملے گا، اللہ میرے گناہ کو معاف فرمائے گا، کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو اگر کوئی گندگی کا ڈھیر لا کر آپ کے سامنے پیش کر دے، آپ قبول کریں گے اسے؟ تو حرام کی کمائی کا یہ سب کر کے آدمی کرتا ہے، نہیں اللہ قبول فرماتا۔ افطار ضرور کراؤ، لیکن کوشش کرو کہ پیور کمائی کا ہو، ضرور کراؤ۔ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوکوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں، پیاسوں کا احساس دلانا چاہتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا جو ثواب بیان فرمایا، اور میں نے جب اس حدیث کو پڑھا، اس پر غور کرنے کی میں نے کوشش کی، تو میرے عقل کے دریچے کھل گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو افطار کراؤ، روزے دار کو افطار کراؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور سے افطار کرا دو، اس سے نہیں کرا سکتے تو دودھ سے افطار کرا دو، اس سے نہیں کرا سکتے تو پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دو، کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہاری گردن کو آزاد کر دے گا، یعنی افطار کرانے والے کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی۔ افطار کی فضیلت، لیکن اس کے آگے جو حضور نے فرمایا نا، اس نے مجھے بہت جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور میں سمجھتا ہوں more than 90% مسلمان اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے آگے حضور نے فرمایا، اور اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے تو سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت میرے حوض کوثر سے اس کو جام پلایا جائے گا۔ ہمارے یہاں افطار پر پکوڑے سے لے کر کے ساری چیزیں اتنی سجا دی جاتی ہیں کہ ویسٹیج ہوتا ہے، اور غریبوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ کیا ہم میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھانے کے پیکٹ بنا بنا کر غریبوں کو تلاش کر کے ان کے گھر تک پہنچاتے ہوں؟ کبھی تلاش کرنے کی کوشش کی؟ ہمارا حال تو یہ ہے، دے کے جان چھوڑا لیا، ہم نے دے دیا نا، بس بات ختم، آپ کرو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، کون امام زین العابدین؟ امام حسین کے صاحبزادے، امام حسین کے صاحبزادے، جس سے سادات کی نسل چلی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نہلایا گیا وصال کے بعد، تو آپ کی پیٹھ پر گونی کے نشان تھے، گونی کے نشان۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ لیکن 15-20 روز گزرے ہوں گے تو کچھ خاندان کے لوگ امام زین العابدین کے یہاں آئے، اور خاندان اہل بیت کے اندر آ کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، پہلے کیسے جلتا تھا؟ بولے پتہ نہیں، کوئی آتا ہوگا رات کو، جب ہمارے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا تھا تو ہم صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے ہمارے دروازے پر کھانے کی ساری چیزیں، چاول دال ساری چیزیں پڑی ہوتی تھی، کون رکھ جاتا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ تب گھر والوں کو خیال آیا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کرتا تھا، امام زین العابدین کیا کرتے تھے کہ غریبوں کا گھر تلاش کرتے، اپنے کاندھے پر اٹھاتے تھے اور جا کر کے غریبوں کے گھر پر پہنچا دیا کرتے تھے، ان کے گھر میں چولہا جلا کرتا تھا۔ یہاں کیا حال ہے؟
یوں دے کے زکات فری ہو گئے. یوں کسی بانٹنے والے کو کبھی گئے جا کر کے غریب کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیے؟ کبھی ان کا احساس پیدا ہوا؟ تلاش کرنے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں. دے کے جان چھڑا لینا ہے. تو نہیں، ایسا مت کرو. ڈھونڈو، کوشش کرو پہنچنے کی. اور یہ بھی بہت، اس میں بھی لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. سوچتے رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، تو ہم رمضان ہی میں بانٹیں گے. ارے خدا کے بندے، تو اللہ کے لیے بانٹ رہا ہے کہ ثواب کے لیے اپنے لیے بانٹ رہا ہے؟ پہلے دے دے گا تو اس کے گھر میں پہلے انتظام ہوگا، وہ افطار میں کھا کر تیرے لیے دعا تو کرے گا. جیسے تم اپنے گھر کے لیے رمضان المبارک سے پیشتر سارا اہتمام کرتے ہو، ایسے غریب بھی تو چاہے گا کہ اس کے دسترخوان پر اچھا ہو. اب وہ بیچارہ 3 4 5 رمضان کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے، تم اس کے گھر پہ تم نے پہنچائے، کوئی پہنچایا کوئی نہیں پہنچایا، پھر اس کے بعد وہ کھانے کے لیے بیٹھے گا، کیا وہ کرے گا؟ پہلے پہنچا دو. رمضان شریف میں بھی دو، کہ حضور رمضان شریف میں سخاوت بے پناہ کرتے تھے. لیکن غریبوں کو تلاش کرو، ان کے گھروں میں اناج پہنچاؤ، ان کا خیال کرو، اور پیٹ بھر کے کھلانے کی فکر پہلے کرو. افطار بھی کراؤ، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو پیٹ بھر کر کے کھلانے کا اہتمام زیادہ کرو. اس لیے کہ قیامت میں پیاس جب لگے گی نا، تو سوائے حوض کوثر کے کہیں پانی نہیں ملے گا. اور مصطفیٰ جان رحمت پیٹ بھر کر کے غریبوں کو افطار کرانے والے کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے. خیال کرو ان چیزوں کا. بچو برائیوں سے، اور کوشش کرو کہ اس ماہ مبارک کا بھرپور احترام ہو، بھرپور اس ماہ مبارک کے اندر عبادت و ریاضت ہو سکے. اتنا بھی افطار میں نہ کھا لو کہ تراویح میں پریشانی ہو جائے، اور ایسی چیزیں بھی افطار میں نہ کھا لو جس سے پیٹ خراب ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ کل بتاؤں گا ہفتہ واری اجتماع میں، کہ اس کو ماہ رمضان کیوں کہتے ہیں. انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا، اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ روزہ ہے کیا اور اس کی برکتیں کیا ہیں. اس لیے کہ ہمارا حال تو کھائے پیے مبارکباد ہو گئے، بس سو گئے فجر کے بعد جو سوئے تو پھر سوئے، اور بس ایسی بس زندگی کٹ رہی ہے. اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے. اور کوئی ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اور کوئی ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کی. ہماری نظر سے جب روزے کا مقصد ختم ہو گیا، اوجھل ہو گیا، تو روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم سدھر نہیں پاتے. اور مقصد پیش نظر ہوتا، اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. میں نے کل بھی کرناٹک میں یہ ایگزامپل دیا تھا کہ ایک کلاس ہو، توجہ سے سنیں، ایک کلاس ہو، 40 بچے ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک بچہ میرٹ لسٹ میں آتا ہے، ایک بچہ فرسٹ کلاس میں آتا ہے، کچھ بچے پاس ہو جاتے ہیں، کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھانے والا ٹیچر تو سب کو ایک ہی بات پڑھایا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ ایک بچے کو الگ پڑھایا، ایک بچے کو الگ پڑھایا. لیکچر جب اس نے دیا تو سارے بچوں نے سنا، لیکن کوئی میرٹ لسٹ میں کیوں آیا، کوئی فرسٹ کلاس کیوں ہوا، اور کوئی پاسنگ مارک پہ کیوں اٹک گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو یوں ہی پڑھنے کے لیے آ گیا وہ پاسنگ مارک پہ اٹک گیا. جو ماں باپ کے ڈر سے پڑھنے کے لیے آیا فرسٹ کلاس تک پہنچا. لیکن جس کی نظر میں فیوچر ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، پڑھائی کا مقصد اس کے سامنے ہے، وہ میرٹ لسٹ میں آتا ہے. ایسے ہی جس کے سامنے روزے کا مقصد ہو، وہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد متقی اور پرہیزگار بن جایا کرتا ہے. کہ ہمارے سامنے تو کوئی مقصد نہیں. فکر ہے سحری میں، سحری ضرور کریں. یہاں بھی ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جو بات کرنی تھی وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکا میں. بہت سارے لوگ 2-3 بجے تک کھاتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں سو جاتے ہیں. فجر میں جیسے تیسے اٹھے، نماز پڑھے، پھر سو گئے، سحری نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے روزے میں سحری ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری میں برکت ہے، برکت. اس لیے خاص اٹھا کرو، چاہے 2 کھجور کھا کر کے. اور سحری میں بھی کھجور کھانا میرے آقا کی سنت ہے. یعنی ہم نے افطار ہی میں سمجھایا تو ایسا نہیں. کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری جو ہے نا صرف کھجور سے کر لیا کرتے، چند کھجور کھا لیتے، یہ حضور کی سحری ہو جاتی.
اور اس وقت کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، بڑی مقبول ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ماہ رمضان کی خوشی دل میں محسوس کرو. اللہ اکبر، مقدس مہینہ آ رہا ہے. کھانے پینے میں احتیاط، ہر چیز میں خیال. اور ہاں ایک آخری بات اور عرض کر دوں، ماہ رمضان شریف میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو غیر سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سید کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سیدوں کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ تو کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہیلہ شرعی کرا کے سید کو دیتے ہیں. میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے سید کا خیال کیا جائے. آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ جس طرح آپ کی اولاد کو آپ زکوٰۃ نہیں کھلاتے اور آپ کی اولاد کی فکر آپ کرتے ہیں، ایسے نبی کی اولاد کی بھی فکر کیا کرو. اور اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ان کے لیے کچھ نکالو اور ایسے سادات کو تلاش کر کے ان تک پہنچا دو، اور ان کی بھی عید رمضان خوشی سے گزرے اس کا تم خیال کرو. بھلے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو کم پہنچے، چل جائے گا، لیکن سادات کو اچھے سے اچھا پہنچاؤ. اگر تم اپنا کپڑا داؤد خان میں بناتے ہو تو اپنے سادات کے لیے بھی اسی طریقے سے اچھے کپڑے بناؤ، اس لیے کہ تمہارا بیٹا پہنے گا تو تم خوش ہوگے، اور نبی کی اولاد پہنے گی تو مصطفیٰ جان محمد خوش ہو جائیں گے. یہ خیال کرو. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ہماری توجہ اس طرف بالکل نہیں ہے. میرے پاس واقعات آتے ہیں اور مسائل آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیا پوزیشن ہے. بالکل نظر انداز ہم نے کر دیا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال کریں، ڈھونڈ کے دیں، تلاش کر کے دیں، پہنچائیں ان تک. اور اجر ان کی طرف سے نہ ہو، اجر کی امید اللہ سے ہو کہ میرے مولا تیری خوشی کے لیے میں نے دیا، اگر تو قبول کر لے تو یہ میری نجات کا ذریعہ. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوب اپنے آپ کی طبیعت کے بارے میں، اپنے آپ کو کھانے پینے کے بارے میں، اپنے آپ کی دوسری چیزوں کے بارے میں محتاط رہیں. اور خبردار خبردار خبردار، کہیں شریعت نے یہ نہیں بتایا ہے کہ تم لوگوں کا مال کھا کر کے دوسروں کو افطار کرا کے جنت میں چلے جاؤ. اللہ قبول نہیں فرماتا. بلکہ حدیث شریف میں، غور سے سنیے گا، حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، کتنے درہم کا؟ جواب دیں. 10 درہم کا کپڑا خریدا، اس میں سے 1 درہم حرام کا ہے. کتنا؟ اور 9 درہم حلال کا. سرکار فرماتی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. قبول نہیں ہوگی. اور یہاں لوگوں کا پیسہ کھا کر کے عمرہ کو چلے، لوگوں کا پیسہ کھا کر کے حج کو چلے، دسترخوان بڑے سے بڑا بنا دیا اور پتہ چلا کہ بینک کا قرضہ پڑا، اس کا قرضہ پڑا، اس کا قرضہ پڑا. معاذ اللہ من ذلک. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ سوچ بدلو، فکر بدلو، اپنے من کی نہ چلاؤ، مصطفیٰ پیارے کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے سلامت رکھے اور ہمیں اس میں سلامت رکھے، اور بندگی پروردگار خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.